بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تاثری نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والے کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں مزید اپڈیٹس دیتے ہوئے وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک 93,000 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ وہ کیے جا چکے ہیں پورے یو کے اندر، اور ان کی مجموعی تعداد اس وقت پورے یو کے اندر 8.4 ملین سے زیادہ وہ ہو رہی ہے۔ اس طرح 786 نیو کیسز وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں پورے یو کے اندر اس وقت۔ اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد 82,568 کے قریب بھی چلی گئی ہے پورے یو کے اندر اس وقت۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 661 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ اس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پوری یو کے اندر اس وقت 72,117 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی نیو ڈیتھ وہ واقع نہیں ہوئی پورے یو کے اندر اس وائرس کی وجہ سے، جبکہ اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 402 بتائی جا رہی ہے پورے یو کے اندر اس وقت۔ مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کے ساتھ اس وقت 10,049 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں اب بھی ڈیلی بیسس پر کمی دیکھنے کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترنے والے تمام مسافروں کے لیے ایک اہم اعلان وہ کر دیا گیا ہے کہ تمام مسافروں کے لیے اب ٹریکنگ ڈیوائس پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر اترنے والے تمام مسافروں کے لیے ایک اہم اعلان وہ کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق انہیں ایئرپورٹ سے نکلنے سے پہلے کلائی میں ٹریکنگ ڈیوائس پہنائی جائے گی، اور اس ڈیوائس کا مقصد مسافروں کے 14 روز کے گھریلو قرنطینہ کی نگرانی کرنا ہے۔ 14 روزہ گزر جانے کے بعد یہ ٹریکنگ ڈیوائس کلائی سے اتار لی جائے گی، اور اتحاد ایئر ویز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام مسافروں پر ٹریکنگ ڈیوائس پہننے کی پابندی وہ لگائی گئی ہے۔ اس بار میں اتحاد ایئر لائنز کی ٹریول اپڈیٹ کے مطابق ایسے ممالک جو کورونا کی وبا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان کے مسافروں کو ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کسی حکومتی مرکز صحت میں قرنطینہ میں منتقل کر دیا جائے گا، اور عمارت میں لوگوں کی جانب سے سماجی فاصلہ اختیار نہ کرنے کے باعث کورونا کیسز میں دوبارہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں عمارتی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے چند روز قبل یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کورونا کے 12% کیسز بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی صورت میں سامنے آئے ہیں، جبکہ 88% کیسز لوگوں کی جانب سے گھروں میں اٹھنے بیٹھنے کے باعث بڑھے ہیں۔ فی الحال صرف عمارتی شہری اور ویزا ہولڈرز ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں، جبکہ غیر ملکی سیاح کو دبئی کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں کیونکہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کا حکومتی کارندوں کے لیے ایک اہم حکم بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد نے دبئی کے سرکاری عہدیداروں سے ایک میٹنگ کی ہے، جس میں انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام سرکاری عہدیدار کارکردگی میں بہتری لائیں اور چیلنجز کے باوجود خدمات کے معیار کو بہتر بنانا جاری رکھیں۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ شیخ حمدان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے یو کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کے لیے کوششوں کو دوگنا کرنے کی ضروریات پر بھی زور دیا ہے، اور شیخ حمدان نے ایک اور ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی قومی اور افرادی قوت کی لامحدود صلاحیت اور مختلف سرکاری اداروں میں عمارتی ٹیلنٹ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور ملکی ترقی میں انہیں ہمیشہ ہمارا تعاون حاصل رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محنتی اور مخلص لوگوں کے لیے ترقی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک آرام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی والوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی نیوز وہ سامنے آئی ہے۔ اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی آنے والوں کے لیے لاکھوں افراد کروز شپ سروس کا استعمال کرتے تھے، تاہم کورونا کی وبا کے باعث یہ معطل کر دی گئی تھی۔ تاہم یہ بین الاقوامی سروس اکتوبر کے آخر میں دوبارہ بحال کر دی جائے گی، اور کورونا کی وبا سے پہلے کروز لائنز کے ذریعے سالانہ 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد دبئی آتے تھے۔ وبا کے بعد پہلی بار اکتوبر کے آخری دنوں میں
کوئی کروز شپ دبئی پہنچ رہی ہے، اور اس بارے میں ان کے چیف ایگزیکٹو افسر محمد المنائی نے بتایا کہ دبئی کے مینا راشد ٹرمینل پر کروز شپ پہنچ رہی ہے۔ اس کروز شپ کے مسافروں کی کرونا ٹیسٹنگ اور دیگر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں، اور کروز لائنز کی آمد سے دبئی میں سیاحتی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر بحال ہو جائیں گی۔ اور اگر دبئی میں سفری اور سیاحتی سرگرمیوں میں زیادہ تر ایئر لائنز، ہوٹلز اور دیگر تفریحی مقامات کو ترجیح حاصل ہے، تاہم کروز انڈسٹری کا بھی اپنا ایک اہم کردار ہے، اور ہر کروز شپ سے دبئی آنے والے سیاح سینکڑوں اور کبھی کبھی ہزاروں کی گنتی میں شاپنگ مالز اور کاروباری مراکز سے بڑی خریداری بھی کرتے ہیں، مگر کرونا کی وجہ سے کروز شپ سے سیاحوں کی آمد ابھی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بحالی سے متاثر افراد اور طبقات کے روزگار اور کاروباری پر بھی مثبت اثرات جو وہ مرتب ہوں گے۔ اور اس بارے میں محمد المنائی نے بتایا کہ کرونا کی وبا کے آغاز میں ہزاروں افراد کروز شپس پر ہی پھنس کر رہ گئے تھے، کیونکہ انہیں دنیا کے بہت سارے ممالک کی بندرگاہوں پر کرونا کے خطرات کے باعث اترنے سے روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ مسافر کئی روز تک سمندروں میں رہنے پر مجبور تھے، بشرط یہ کہ مسافر بیمار بھی ہو گئے تھے۔ تاہم اب کروز شپس کو دبئی آنے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور اس کے لیے گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں، جن میں مسافروں کی اسکریننگ، گنجائش سے کم مسافر سوار کروانا، اور کروز شپس کی دھلائی اور ڈس انفیکشن، اور عوامی مقامات پر ماسک کی پابندی کروانا، سماجی فاصلے کی پابندی، اور 70 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو سوار کرنے کی ممانعت بھی شامل ہے اس میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اماراتی ڈرائیور نے سڑک پار کرنے والے غیر ملکی کو کچل ڈالا۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق راس الخیمہ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں ایک انتہائی افسوسناک ٹریفک حادثہ جو وہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایشیائی نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق وکالت روڈ پر ایک نوجوان سڑک پار کر رہا تھا جب تیزی سے آنے والی ایک کار کی زد میں آ کر بری طرح کچلا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، اور اس بارے میں کار چلانے والا 40 سالہ اماراتی نوجوان تھا۔ راس الخیمہ پولیس کے ٹریفک اینڈ پٹرولر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر احمد السلام اور نقیبی نے بتایا کہ اس حادثے کی اطلاع رات 10:15 بجے ملی ہمیں، جس کے بعد طبی امداد کا عملہ اور پولیس پیٹرولنگ موقع پر ہی روانہ کر دی گئی۔ تاہم جائے حادثہ پر پہنچ کر پتہ چلا کہ حادثے کا شکار ہونے والا نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، جس کے بعد اس کی میت کو قریبی ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا، اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش کو اس کے آبائی ملک بھجوا